الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، اذا قال الرجل هلك الناس، جب کوئی شخص دوسرے لوگوں کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ لوگ تو ہلاک ہو گئے، لوگ تو تباہ برباد ہو گئے، فهو اهلكهم، تو در حقیقت وہ خود سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا اور تباہ و برباد ہونے والا ہوتا ہے۔ حدیث مبارک کا مفہوم یا حدیث مبارک کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں کی بدعملیوں کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی خرابیوں اور گناہوں کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کے معاملات خراب ہوتے دیکھتے ہوئے، جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنی دنیا میں مست ہے، اپنی آخرت سے غافل ہے، حقوق لوگوں کے دبائے ہوئے ہیں، حقوق کے اندر ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، ملازمت، ان ساری چیزوں کے اندر لوگوں کی کوتاہیاں، کمیاں ہیں، اور نمازوں کی پابندی نہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں، صدقہ و خیرات کا اہتمام نہیں، اموال کی زکوٰۃ کا اتنا اہتمام نہیں، حج فرض ہے لیکن اس کی ادائیگی کی فکر نہیں ہے، اور لوگوں کے اعزاء اقربا کے حقوق دبائے ہوئے ہیں، ان سے ناچاکیاں ہیں، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، جوڑ کے بجائے توڑ کی فضا عام ہے، تعلقات بحال نہیں ہیں، منقطع ہیں۔ تو لوگوں کی خرابیوں کو دیکھتے ہوئے یا بدعملیوں کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی دوسروں کے بارے میں یہ تبصرہ کرے کہ ان بدعملیوں کی وجہ سے تو لوگ خراب ہو گئے، لوگ تو تباہ ہو گئے، ان کی بربادی یقینی ہے، تو حدیث میں فرمایا کہ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ، ایسا آدمی خود سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہوتا۔ اس حدیث مبارک کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان اگر بدعملیوں کی وجہ سے اگر کوئی آدمی صرف افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتا ہو کہ لوگ تو ان بدعملیوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، صرف افسوس کا اظہار کرنے میں تو کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر طنز کے طور پر، استہزاء کے طور پر ایک آدمی خود تو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے لیکن جو نہیں کرتا ان کو دیکھ کر یہ کہے کہ ایسا آدمی تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اور طنز مقصود ہے، استہزاء مقصود ہے، تو فرمایا کہ یہ ہلاکت اور بربادی کی بد دعا یا ہلاکت اور بربادی کا وبال خود اس آدمی پر جا پڑتا ہے جو دوسروں کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو آدمی کو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، پھر دوسروں کے عمل پر نظر ہو کہ دوسری کی بدعملیاں کیا ہیں۔ سب سے پہلے انسان اپنی بدعملیوں کو دیکھے، اپنی غلطیوں کو دیکھے، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دیکھے، ان کمیوں، کوتاہیوں، بدعملیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے اس معاشرے کے اندر جو بالکلیہ درست ہو۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ غلطی کا ارتکاب کرنے والا ہے، کسی نہ کسی بدعملی کا شکار ہے، کسی کا اسے اندازہ ہو پاتا ہے، کسی کا اندازہ نہیں ہو پاتا، لیکن کچھ نہ کچھ خرابیاں ہم میں سے ہر آدمی کے اندر موجود ہیں۔ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو خرابیوں سے بچا ہوا ہو، بدعملیوں سے بالکل نکلا ہو۔ ظاہری بدعملی نہ صحیح تو باطنی اور دل کی بدعملیاں ضرور ہوتی ہیں۔ ظاہراً تو ٹھیک ٹھاک ہے، نمازوں کا بھی اہتمام، تقوی طہارت کا، لیکن دل اندر سے صاف نہیں ہے، اس میں حسد ہے، اس میں کینہ ہے، اس میں بغض ہے، اس میں نفرت ہے، اس میں حقارت ہے، اس میں تکبر ہے، مال کی محبت ہے، عہدے منصب کی محبت ہے۔ یہ سارے امراض جو باطن کی بیماری ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے آدمی کو سب سے پہلے اپنی
حالت کی درستگی اور اپنی حالت کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. پھر دوسروں کے بارے میں اگر کوئی تبصرہ کرے تو سمجھ میں آتا. اپنا حال برا ہے، اپنا حال خود خراب ہے اور دوسروں کی بدعملیوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، دوسروں کی حالات کی فکر پڑی ہوئی. تو سب سے پہلے اپنے حال کی فکر کریں، اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ بات بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے لوگوں، علیکم انفسکم، کہ تم پر سب سے پہلے اپنی حالت کی درستگی لازم ہے، کہ اپنے آپ کو درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی بیماریوں سے بچائیں. تو لوگوں کے بارے میں ایسا تبصرہ جو طنز پر مبنی ہو، استہزاء پر مبنی ہو یا ان کی حقارت پر مبنی ہو، ان کی کمتری کو بیان کرنا مقصد ہو، اور اس بنیاد پر اگر کسی نے یہ جملہ کہہ دیا ہو کہ ہلک الناس، کہ لوگ تو ہلاک ہو گئے، فرمایا کہ فہو اہلکہم، وہ خود سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے. در حقیقت یہ آدمی کی خود پسندی کی، جس کو عجب کہا جاتا ہے، حضرات صوفیاء کرام بزرگان دین کی اصطلاح میں عجب اس کا مطلب ہوتا ہے خود پسندی، یعنی اپنے اعمال کو اچھا سمجھ رہا ہے، خود کو اچھا سمجھ رہا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، اور اپنے اعمال کو بہتر اور دوسرے کے اعمال کو کمتر سمجھ رہا ہے. اپنے آپ کو تو 100% درست، دوسرے کو 100% غلط سمجھ رہا ہے. اپنے آپ کو تو غلطی سے پاک، دوسرے کو خطا کار سمجھ رہا ہے. اپنے آپ کو تو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوئی، دوسرا اب ہر صورت غلطی پر ہے. یہ عجب خود پسندی کہلاتا ہے. یہ بھی دل کی بیماریوں سے ایک بیماری ہے. گویا کہ اس جملے کی وجہ سے وہ خود پسندی کی اور عجب کی بیماری میں مبتلا ہو گیا. اور خود پسندی اور عجب ایک ایسا مرض ہے جو خود انسان کو دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیتا ہے، دنیا اور آخرت کی بربادی میں داخل کر دیتا ہے. اس لیے اپنے اعمال پر نازاں ہونے کے بجائے، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے، اپنی بدعملیوں اور کمیوں اور کوتاہیوں پر انسان کی نظر ہو کہ اس کو درست کرنے کی فکر. یہ بھی سوچ لیا کریں کہ جن عبادات کا میں اہتمام تو کر رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. ایسا نہ ہو کہ ہم تو عبادات کا اہتمام کر رہے ہوں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو رہی ہوں. اس لیے ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش اور اہتمام ہو. جتنا اس کو ٹھیک کر سکتا ہو اس کو ٹھیک کریں، سنت کے مطابق کریں، اپنی ذات کی، اپنے اعمال کی فکر کریں. دوسروں پر ایسی حقارت کے تبصرے کرنا، حقارت کی نگاہ ڈالنا، یہ اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کرنے کے مترادف ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رحمن.